اور باتیں آ رہی ہیں، میں تو اب سمیٹ بھی نہیں سک رہی ہوں کل سے کہ ہمارے ساتھ اور اس سینٹ کے ساتھ تو چھوڑیں، ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ یہ سینٹ کے اندر، سینٹ کے باہر، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہو یا وفاق کی ترقی پسند سیاست ہو، اس میں ایک بہت بڑی خلا ہے اور وہ خلا ہم سب محسوس کر رہے ہیں، جس کی مجھ سے بہتر لوگوں نے بات کی ہے، میرے فاضل دوستوں نے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ حاصل بھائی ہمارے لیے حاصل بھائی ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسی قداور شخصیت تھی کہ ہم جتنا بھی ان کو خراج پیش کریں وہ تو کم ہوگا، لیکن ان کی یاد میں کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ پروگریسو سیاست کی وہ علامت بن چکے تھے۔ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور مستحکم مزاج کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ، میں نے ان کو ذاتی طور پہ دیکھا اور ہم نے سیاسی ایک ماحول میں ان کو ہر تجربے سے گزرتے دیکھا، ہر امتحان سے گزرتے دیکھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیشہ، لیکن کوئی مصلحت پسندی نظر نہیں آئی کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پہ وہ چلتے تھے۔ اور مجھ جیسے ادنا کارکن کو انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میری تو اتنی پرانی رفاقت نہیں تھی جتنی جیسے میاں رضا ربانی کی تھی، لیکن لمبا سیاسی اور جمہوریت کا سفر جو انہوں نے طے کیا ہے، وقتاً فوقتاً ہم اس پہ ساتھ بھی ہوتے تھے کہ کشتی میں رہے ہیں، اور اس کشتی کو ہمیشہ، جمہوریت کی کشتی کو، آزادانہ سیاست کی کشتی کو اور آمریت کے سامنے کھڑے ڈٹے رہنے کو، بغیر کسی سینہ تانے یا بغیر کسی شور شرابے کے وہ کھڑے رہتے تھے۔ یہ اصلی مستقل مزاج ہے، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ یہ تو ایک ان کے لیے مستقل پرماننٹ کنڈیشن تھی جسے کہتے ہیں، وہ it was his existential heart that carried such politics forward۔ اور یہ دل سے جب سیاست نکلتی ہے تو وہ پھر اسی طرح سب کو سامنے نظر آتی ہے۔ جو آج باتیں کہیں گئی ہیں کہ وہ مستقل مزاج تھے، کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، حق کی بات کرتے تھے اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ تھے زندگی میں ان کا بہت انویسٹمنٹ تھا۔ ذاتی طور پہ وہ زندگی میں آخری دم تک وہ کہتے تھے کہ میں اپنی سوچ اور اپنے ٹرمز کے مطابق جیوں گا۔ جو انہوں نے کیا، نہ کبھی انہوں نے سہارا لیا پیسے کا، نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا ریاستی طاقت کا، نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا مذہب کا۔ مذہب کا سہارا بہت بڑی چیز ہے، لیکن انہوں نے سیاسی سہارا نہیں لیا اس کا، ان تینوں چیزوں کا سیاسی سہارا نہیں لیا۔ اور مجھ جیسے لوگوں کو، خاص طور سے عورتوں کو، خواتین کو، انہوں نے بہت حوصلہ دیا اور ہمیشہ مجھے کہا، آخری دم تک مجھے یاد ہونے کا، شیری آپ ڈٹی رہیں، مت پیچھے ہٹیں، مت سنیں جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم سیاست میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مین سٹریم سیاست میں رہنا ہے تو آپ بیچ کی معتدل سیاست صرف کریں۔ معتدل سیاست وہ بھی کرتے تھے، لیکن احتیاط برتنے کے بیچ اور مصلحت اختیار کرنے کے وہ راستہ انہوں نے بہت پہلے نکال لیا تھا، وہ آگے نکل چکے تھے مصلحت سے۔ اور جو آج کل کی سیاست ہے جس پہ طاقت سے ہی سب کچھ منسلک کیا جاتا ہے، طاقت سے ہی منسلک کیا جاتا ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مشعل رات ہے، ایک اندھیرے وقت میں ان کا کردار ایک شمع کا تھا۔ اور دل سے میں سمجھتی ہوں سب جو ان سے سیاسی اختلاف بھی رکھتے ہیں، ان کی اصول پسندی اور اصول پرستی کو سب جانتے ہیں اور سب اس کی بات کر رہے ہیں۔
انہوں نے کبھی دلیری کا بھی کوئی فقدان نہیں, چپ چاپ وہ کھڑے ہو کے بس کہہ دیتے تھے کہ نہیں میری تو یہ پوزیشن ہے, ٹھیک ہے اگر آپ کی نہیں ہے کوئی بات نہیں, میری یہ پوزیشن ہے, میری پارٹی کی یہ پوزیشن ہے. اس سے باقیوں کو بھی حوصلہ ملتا. یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ ہوتا ہے رہنما. باقی جو لگ جاتے ہیں کسی ٹرین کے پیچھے کہ جی یہ شاید ہمیں کسی جگہ تک پہنچا دے گی, وہ اس ٹرین کے سوار نہیں تھے, وہ اس کشتی کے سوار نہیں تھے. اور انہوں نے ہمیشہ, میں سمجھتی ہوں کم از کم, کہ جو لیفٹ کی سیاست کی ہے, دائیں بازو کی سیاست کی ہے, اس کو ان حالات میں, مشکل حالات میں, چاہے وہ منسٹر ہو رہے کیا رہے, انہوں نے آخری وقت تک اس علم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آج کل کی دنیا میں اس طرح کرنا بہت مشکل ہے. نہیں, مجھے 2 منٹ دیں چیئرمین صاحب. میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب, اور اس میں میں بالکل اس میں شامل ہوں, ہم نے انصاف نہیں کیا جمہوریت کے ساتھ اور نہ انصاف کیا لیفٹ کی سیاست کے ساتھ یا پروگریسو سیاست کے ساتھ بھی. ہم پورے نہیں پڑھے ہیں, اور جب ہم پورے نہیں پڑھتے تو حوصلہ ہوتا تھا حاصل بزنجو کو دیکھ کے. قداور شخصیت, کسی بھی مظلوم کے لیے آواز اٹھانی ہوتی تھی, سوچنا نہیں پڑتا تھا, ایک ٹیکسٹ میسج کافی ہے, یہ کر لیں, سوچنے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی, ایک ٹیکسٹ میسج کافی ہے. اور یہ جو ہے, یہ جو ایشورنس ہمیں ہوتا تھا دل میں اور ذہن میں کہ اس انسان نے, اس سینیٹر نے, اس لیڈر نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کیونکہ وہ اپنی نظریات پہ, اپنے نظریے پہ, اپنی آئیڈیالوجی پہ گامزن تھے مستقل. تو یہ ایک آج کل کے زمانے میں بہت ہی ریئر چیز ہو گئی ہے. بہت بڑے بڑے لیڈر یہاں کھڑے ہو کے بلند باغ اصول کی بات کرتے ہیں, کبھی نظریے کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ آپ آگے چلے گئے, ہم پیچھے رہ گئے. یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک پاکستان کی سیاست میں راستہ نکال گئے ہیں جو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر ہیں اور ہم کس راستے پر جانا چاہتے ہیں. وہ راستہ نکال گیا اور ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. جمہوریت کی جدوجہد میں, آئین کے لیے کی پاسداری میں, اور کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا. اب حیات بلوچ کی بات ہوئی ہے, وہی بات وہ یہاں ضرور کرتے اور شاید ہم پھر سب ساتھ دیتے اس کا, لیکن ان حالات میں ان کا سامنے صف اول میں رہنا, جب شکست بھی ہوئی تو صف اول میں رہنا ہم سب کے لیے بہت اہم اور حوصلہ کن وقت تھا. اور وہ ایک ایسے سیاستدان تھے جن کے لیے ہم دعا تو ضرور کریں گے, لیکن ان کا نام خود ہی روشن رہے گا. جیسے ہمارے دوستوں نے کہا, دلیری, بہادری ان کی اتنی تھی کہ میں اتنا کہوں گی کہ اٹ از این اینڈ آف این ایرا. یہ ایک دور, کوزے میں اگر سمیٹنا ہے تو یہ ایک دور تھا سیاست میں جو میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ اللہ نہ کرے دفن ہوا ہے. لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے سیکھیں, ان سے رہنمائی حاصل کریں. ابھی بھی افکار اور سوچ, وہ ماسٹرز ان فلسفی تھے. آج میں سیکرٹری صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ایم فل نہیں تھے, انہوں نے کہا ایم فل, میں نے کہا نہیں, وہ اس زمانے سے اصل فلسفی کے ماسٹرز تھے اور اس فلسفے کے ہی بنیاد پر سیاست کی, چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. تو میں بس یہ کہوں گی کہ بہت باتیں کہہ دی گئی ہیں, تو میں ان کی ذات پر ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی فیملی, ان کی پارٹی, ان کا ملک, ان کی سینٹ, ان کے کولیگز
کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت بھی کر رہے ہیں، لیکن محروم سارا پاکستان ہے اور جمہوری سیاست ہے. شکریہ. مولانا عطاء الرحمان صاحب.